علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم مولانا محمد علی جوہر کی جنگجوانہ صحافت کے متعلق جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو انگریزی اخبار جو ان کا تھا کامریڈ وہ پڑھایا تھا۔ آج ہم ان کے اردو اخبار کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں گے ان کی صحافتی خدمات۔ یہ دیکھیں کہ مولانا محمد علی جوہر جو ہے ان کا یہ جو ہمدرد اخبار ہے یہ 1913 میں شائع ہوا اور یہ اردو اخبار تھا۔ یہ اخبار جو ہے اگر ہم اس کا آغاز دیکھیں تو 1913 میں یہ کامریڈ کے 2 سال کے بعد جو ہے وہ جاری ہوا تھا، اور یہ جو اخبار ہے اس کے جو صفحات کی تعداد تھی یہ 3 ماہ تک جو ہے کبھی ایک صفحے پر شائع ہوتا تھا اور کبھی اس کے صفحوں کی تعداد 2 ہو جاتی تھی، یعنی یہ 1-2 صفحات پر شائع کیا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر ہم اس کی خصوصیات میں دیکھتے ہیں تو یہ سنجیدہ صحافت کا علم بردار۔ مولانا محمد علی جوہر جو ہے چونکہ سنجیدگی و متانت سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے، اس دور کے اندر بہت زیادہ مشہور ایک اخبار ہوا جو زمیندار تھا۔ زمیندار کی مقبولیت کے باوجود جو ہے مولانا محمد علی جوہر جو ہے انہوں نے کبھی بھی جو ہے سنجیدگی کا دامن نہیں چھوڑا، اور یہ جو ہمدرد ہے اس میں سنجیدہ مواد شائع کیا جاتا تھا، کسی قسم کا کوئی طنز و مزاح نہیں ہوتا تھا، اور یاد رکھیں کہ ایک خاص پالیسی تھی کہ اس کو سنجیدہ ہی رہنے دینا ہے، اس کا تمام مواد سنجیدگی پر مبنی ہوگا۔ گو کہ زمیندار کتنا ہی مقبول ہو گیا تھا۔ پھر اس کی ہم زبان و بیان کو جب دیکھتے ہیں تو مولانا محمد علی جوہر نے بتایا کہ زبان دانی کی ایک خاص خصوصیت رکھتے تھے، اور انہوں نے ہمدرد کی زبان و بیان پر بھی خصوصی توجہ دی، اور اس کی زبان جو تھی وہ سادہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سلاست کے ساتھ جو ہے تحریر جو ہے وہ لکھی جاتی تھی، دلاویزی ہوتی تھی اس کے اندر۔ ایسی زبان استعمال نہیں کی جاتی تھی جو پہلے انگریزوں کے دور میں ہوتے تھے، جس میں گالی گلوچ بھی ہے، بازاری زبان بھی ہے۔ ایسی زبان سے اجتناب کیا جاتا تھا، زبان کو بڑا شستہ بنایا جاتا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمدرد کی زبان جو ہے وہ بڑی شگفتہ تھی، اور وہ بہت ہی سادگی سے بھرپور زبان تھی۔ خبروں کا اصول ہے۔ مولانا محمد علی جوہر جو ہے جب ہم نے کامریڈ پڑھا ہے تو اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا کہ ایجنسیوں کی خدمات جو ہے وہ حاصل کی تھی مولانا نے، اس میں رائٹر تھا، اسی طرح پریس ایسوسیٹ تھا۔ تو یہ جو ہے یاد رکھیں کہ مولانا محمد علی جوہر نے جو ہمدرد اخبار شائع کیا تھا یہ بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا عمل تھا۔ اس کے خبروں کے اصول کے ذرائع جو ہے اس میں پہلا ذریعہ پریس ایجنسیاں ہی تھی، تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ جو ہے
وہ خبریں پہنچائی جائیں، حالات و واقعات سے انہیں آگاہی دی جائے۔ اور دوسرا جو ذریعہ تھا مولانا محمد علی جوہر کے نزدیک، انہوں نے نامہ نگار مقرر کیے جو کہ اپنے ارد گرد سے خبریں اکٹھی کر کے جو ہے وہ ہمدرد کے لیے پہنچاتے تھے۔ پھر آپ کی ایک اور خواہش تھی، ٹھیک ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو خواہش تھی کہ میں ایک ایسا اخبار نکالوں جس میں جو ہے وہ نامور ادیب جو ہے اخبار کی جو باقی اصناف ہے اس کو ادیب جو ہے وہ تحریر کرے اور بہتر سے بہتر مواد جو ہے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں یہ خبروں کے اصول کے ذرائع جو ہے وہ اس طرح مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ پھر مذہبی بحث سے اجتناب، مولانا محمد علی جوہر جو ہے مذہبی بحث کے قائل نہیں تھے اور ہمیشہ آپ نے جو ہے مذہبی بحث سے اجتناب کیا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو جو ہے، کسی بھی معاملے کو جو ہے عقل و دلائل کی کسوٹی پر پرکھنے کے جو ہے وہ کیا ہے کہ کوشش کرتے تھے، ہر معاملے کو عقل سے دیکھتے تھے، دلائل سے جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے اوپر پورا جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وقت صرف کر کے اور پھر اس کے حوالے سے بات چیت کرتے تھے، معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے پھر اس کو بیان کرتے تھے۔ اسی طرح پھر ادارتی کانفرنس ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس دور کے اندر جو ہے ایک کالم نگار جو ہے وہ جو ہے کالم کار قاضی عبدالغفار اپنی یادداشت میں بیان کرتے ہیں کہ ہمدرد جو ہے اور کامریڈ جو ہے یہ جو اخبارات تھے ان کے دفاتر کے اندر جو ہے صبح و شام تمام جو لوگ تھے، ممبران تھے اخبار کے، وہ آپس میں مشورہ کرتے تھے اور پھر اس اخبار کی بہتری کے لیے جو ہے لائحہ عمل طے کیا جاتا تھا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بہتر کیا جائے، مقبول بنایا جائے، لوگ اس سے زیادہ استفادہ کریں۔ تو یہ جو اخبار تھا اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کو جو ہے پہلی ادارتی کانفرنس کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا، سمجھ لیں کہ یہ پہلی ادارتی جو ہے وہ کانفرنس ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے مشاورت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جیسے آج ایڈیٹوریل ایک بورڈ ہوتا ہے، ادارتی جو ہے وہ بورڈ ہوتا ہے، وہ آپس میں مشورہ کر کے اداریاں لکھتے ہیں، تو اس دور میں بھی یہی سمجھ لیں کہ یہ لوگ آپس میں جو ہے وہ مشورہ کرتے تھے اور پھر جو ہے وہ اپنی تحریروں کو جو ہے وہ اس میں شائع کرتے تھے۔ آگے سیاسی شاعری ہے۔ مولانا محمد علی جوہر جو ہے میں نے بتایا کہ زبان پر عبور رکھتے تھے، لہذا وہ جو ہی کوئی واقعہ ہوتا تھا تو اس کے اوپر فوراً فی البدی جس کو کہتے ہیں فوراً ہی جو ہے وہ شعر لکھ دیتے تھے اور آپ کو اس پہ بڑی دسترس حاصل تھی۔ آپ کا ایک شورۂ افاق شعر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ بہت مشہور شعر ہے۔
تو یہ جو ہے یاد رکھیں کہ مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ سیاسی شاعر بھی تھے. کوئی بھی سیاسی واقعہ رونما ہوتا تھا تو اس کے اوپر جو ہے کوئی نظم جو ہے وہ کہتے تھے، اور وہ نظم اس سارے واقعے کی منظر کشی کرتی تھی. جو اس کو پڑھتا تھا اس کے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کیمرے کی آنکھ سے اس واقعے کو سارے کو دیکھ رہا. آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی معاملات ہیں. سیاسی معاملات میں ہمدرد نے ہمیشہ جو روش اختیار کی ہے ان کی مثالیں جو ہے وہ بے شمار ہیں. اگر ہم غور کریں تو پہلا یہ تھا کہ جو شودی اور شنٹن کی تحریکیں تھی، ہمدرد نے اس کی بھرپور مخالفت کی. یہ دونوں تحریکیں چونکہ مسلمانوں کو زبردستی جو ہے وہ ہندو بنانے کے لیے جاری کی گئی تھی، ان کا آغاز کیا گیا تھا. تو مولانا محمد علی جوہر وہ شخصیت تھے جنہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی. پھر اگر ہم سائمن کمیشن دیکھتے ہیں تو اس کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے جو ہے وہ مولانا محمد علی جوہر کو دیکھتے ہیں. ان کی سیاسی بصیرت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، لہذا وہ سائمن کمیشن کی حمایت جو ہے وہ کر رہے تھے. اسی طرح جب مسلم لیگ کی 2 جماعتیں بنی ہیں تو آپ نے قائد اعظم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونے کو ترجیح دی. آپ قائد اعظم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے. اور اسی طرح جب 1928 میں نہرو رپورٹ آئی ہے تو آپ نے اس کی بھی مخالفت کی، اس کے بھی خلاف کھڑے ہوئے. آپ ہیں جی، آپ نے بھرپور جو ہے وہ مخالفت کی اس کی. اسی طرح جب 1930 میں گول میز کانفرنس لندن منعقد ہوئی تو وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ اس کانفرنس میں موجود تھے، اور آپ نے ایک بہت ہی یادگار جو ہے وہاں تقریر کی، اور آپ نے اپنی تقریر میں کہا 2 ٹوک الفاظ میں کہ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی جاؤں گا. اس کی نسبت میں ایک آزاد غیر ملک میں جو ہے وہ جانے کو ترجیح دوں گا. اور اگر آپ نے مجھے آزادی نہ دی، ہندوستان کو آزادی نہ دی، تو میرے لیے پھر آپ کو یہاں پر قبر کی جگہ دینا پڑے گی. یہ آپ کے الفاظ تھے. اور پھر آپ جو ہے 1931 میں جو ہے لندن میں ہی جو ہے وہ انتقال کر گئے. تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے ہمدرد میں آواز اٹھائی، سیاسی شعور بیدار کیا لوگوں کے اندر. اسی لیے جو ہے مولانا محمد علی جوہر جو ہے اپنے اخبار کو ہمدرد اخبار کے نام سے نہیں یاد کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے ہوتے تھے یہ نقیب ہمدرد ہے، اور اس نام سے اس کو جو ہے وہ یاد کیا جائے. تو اسٹوڈنٹ یہ جو ہے وہ آج کا جو ہے وہ لیکچر تھا. اگر آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک جو ہے وہ بر وقت پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو اسٹوڈنٹس.